هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. ما كان نہیں ہے للمشرکین مشرکین کے لیے ان یعمروا کہ وہ آباد کریں مساجد اللہ کی مسجدوں کو. مشرکین کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں اور مسجدوں کے متولی بن جائیں. شاہدین علی انفسہم بالکفر، حالانکہ وہ گواہی دیتے ہیں اپنی جانوں کے خلاف بالکفر، کفر کی. وہ کفر کرنے والے ہیں اور شرک کرنے والے ہیں، اور ان کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ مسجدوں کے متولی بنے رہیں. یہ مشرکین مکہ کے بارے میں ہے کہ جب ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، پیچھے وہی ربط کلام وہی چلا آ رہا ہے کہ وہ مسجد بیت اللہ کے متولی بنے ہوئے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، شرک کی ترویج کرنے والے ہیں، توحید کے راستے میں رکاوٹ بننے والے ہیں، وہ بیت اللہ کے متولی بنے پھرتے ہیں، وہ نہیں بن سکتے. اولئک حبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو جائیں گی ان کی نیکیاں. یہ بیت اللہ کے متولی بننا، اس کی صفائی ستھرائی کرنا، انتظامات کرنا، یہ ساری نیکیاں ان کی ضائع ہو جائیں گی، اس لیے کہ یہ کفر کرتے ہیں. وفی النار ہم خالدون، اور یہ آگ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. انما یعمر مساجد اللہ، بے شک آباد تو وہ کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو، من آمن باللہ، جو ایمان لائیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیں، ولم یخشا، اور نہ وہ ڈریں، الا اللہ، مگر اللہ سے، اللہ کے علاوہ وہ کسی سے ڈرنے والے نہ ہوں، اور اللہ پر ایمان بھی لائیں. اصل آبادی تو یہ ہے کہ مومنوں کی تعداد زیادہ کی جائے. صرف آبادی ان اللہ کے گھروں کو بنانا، سنوارنا، اسے زیب و زینت دینا، یہ آبادی نہیں ہے. آبادی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ لوگوں کا تعلق زیادہ جوڑا جائے. من آمن باللہ، خود بھی اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر بھی، نمازیں بھی قائم کریں، زکوٰۃ بھی دیں، اور اللہ کے سوا کسی کا ڈر ان کے دل میں نہ ہو. فعسیٰ اولئک، تو قریب ہے کہ یہی لوگ ان یکونوا من المہتدین، کے ہو جائیں وہ ہدایت پانے والوں میں سے. اجعلتم سقایت الحاج، کیا بنا لیا ہے تم نے سقایت الحاج، پانی پلانا حاجیوں کو، وعمارت المسجد الحرام، اور آباد کرنا مسجد حرام کو. کمن آمن باللہ، یہ کام کرنے والا حاجیوں کو پانی پلانے والا، ابو جہل ستو پلایا کرتا تھا حاجیوں کو، بیواؤں کو کپڑے پہناتا تھا اور حاجیوں کے لیے سارے انتظامات کیا کرتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ میں بڑا نیک ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجعلتم سقایت الحاج، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حاجیوں کو ستو پلانا، ان کی خدمت کرنا اور مسجد حرام کی عمارت کو بنانا، کمن آمن باللہ، یہ اس بندے کے مقابلے میں ہو سکتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتا ہے. وجاہد فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے. اور یہ کام وہ مشرکین مکہ نہیں کرتے تھے، نہ ہی ان کا اللہ پر ایمان تھا اور نہ ہی آخرت پر ایمان تھا. وہ یہ اسی دنیا کو ہی سمجھتے تھے سب کچھ. جی اللہ کو تو مانتے تھے نا، لیکن وہ ایمان نہیں تھا جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسا ایمان ہو. وہ مر کر اٹھنے کو مانتے ہی نہیں تھے، حساب و کتاب پر یقین ہی نہیں تھا. وجاہد فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتا ہے. لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں ہرگز یہ برابر نہیں ہو سکتے. ایک وہ بندہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، مر کر اٹھنے پر اس کا یقین ہے، حساب و کتاب پر ایمان ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں وہ بندہ صرف مسجدیں بنا کر اور حاجیوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے، ایمان نہیں ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ رب العالمین کبھی ہدایت نہیں دیتے ظالم قوم کو. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا انہوں نے اللہ کے راستے میں، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ. اعظم درجۃ عند اللہ، یہ بہت بڑا درجہ ہے اللہ کے ہاں. اولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اس آیت میں صحابہ کرام کی شان اور عظمت کی اللہ نے انتہا کر دی ہے. الذین، وہ لوگ، آمنوا، ایمان لائے، وہاجروا، ہجرت کی. مہاجرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد اور سعید، اور سارے صحابہ
جنہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، اپنا گھر بار چھوڑا، رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ سب وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، میدان بدر میں، احد میں، خندق میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دائیں بائیں، ٹھیک ہے نا، اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر آپ کے ساتھ جہاد بھی کرتے ہیں، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مال کے ساتھ بھی، اپنا سارا کا سارا مال حضرت ابوبکر صدیق لائے، حضرت عمر لائے، اپنا مال بھی سب پہلے مکہ میں چھوڑ کے آئے تھے، اسلام کی خاطر قربان کر دیا، پھر جہاد کے لیے بھی اپنا مال لوٹاتے ہیں، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانیں بھی پیش کرتے ہیں، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا درجہ ہے اللہ کے ہاں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب اللہ رب العالمین اپنے جن بندوں کے بارے میں خود فرمائے کہ یہ کامیاب ہیں، کامیابی کے سرٹیفکیٹ دے دے، اور ان کے ایمان پر جو تان کرے، ان کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کرے، بدبخت اور بد نصیب تو وہ ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے تو خود سرٹیفکیٹ دے دیا رضامندی کے، اور اعظم درجۃ عند اللہ، یہ فرما دیا کہ سب سے بڑا درجہ ہے یہ اللہ کے ہاں۔ جی، یبشرہم ربہم، خوشخبری دیتا ہے ان کا رب ان کو، برحمت، اپنی رحمت کے ساتھ، منہ، جو اس کی طرف سے ہے، ورضوان، اور رضامندی ہے اللہ کی طرف سے، وجنات، اور باغات بھی ہیں، لہم ان کے لیے، فیہا نعیم مقیم، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ باقی بعد میں آنے والے ایمانداروں کو کوئی یہ گارنٹی نہیں ہے۔ صحابہ کرام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیے، ہجرتیں کی، نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی یہ گارنٹیاں دے دیں۔ جی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس جنت میں، ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور بے شک اللہ کے پاس ان کا بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، آباءکم، اپنے آباء و اجداد کو، اپنے باپوں کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست، اپنے بھائیوں اور باپوں کو دوست نہ بناؤ، کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ترجیح دیں الکفر، کفر کو، اگر وہ محبت کریں کفر سے، علی الایمان، ایمان پر، اگر ایمان کو نہیں قبول کیا نا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، موحد نہیں بنے، وہ اسی شرک پر قائم ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ نئے مسلمان جو ہوئے تھے نا، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں اپنے آباء و اجداد، چاہے تمہارا باپ ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، چاچو ہو، ماموں ہو، جو بھی ہو، اگر وہ کافر ہے نا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوا، تو اس کو تم نے دوست نہیں بنانا۔ تمہارے دوست، تمہاری رشتہ داریاں مومنوں کے ساتھ ہیں، موحدین کے ساتھ ہیں، ایمانداروں کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ اب تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں۔ جو اللہ کا وفادار نہیں، وہ تمہارا رشتہ دار بھی نہیں۔ جی، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، اور جو بندہ منہ موڑے گا، يَتَوَلَّهُم، دوست بنائے گا، مِنكُم، تم میں سے، ان کو جا کر دوست بنائے گا نا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ہیں بہت بڑے ظالم۔ جی، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، اب اس آیت میں نا مزید کھول کر واضح کر دیا اللہ کی محبت کے مقابلے میں دوسروں کی محبت جس کی بڑھ جائے اس کا کیا انجام ہوگا۔ سب سے زیادہ ایماندار، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایماندار ہیں، مومن ہیں، ان کی سب سے بڑی محبت اللہ کے ساتھ ہے، اور جس بندے کی اللہ کی محبت کے مقابلے میں دوسری محبت بڑھنے لگے، اس کا انجام اس آیت میں بیان کیا، اور گن گن کر وہ ساری چیزیں بتائی ہیں کہ جن چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ فرمایا قل، اے میرے نبی آپ فرما دیں ان سے، ان کان آباؤکم، اگر ہیں تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا خاندان، و اموال، اور تمہارا مال، اقترفتموہا، جسے تم کماتے ہو، محنت کرتے ہو، خون پسینہ لگاتے ہو، و تجارتن، اور تمہاری تجارت، تخشون، تم ڈرتے رہتے ہو، کسادہا، اس کے گھاٹے سے، کہ تمہاری تجارت تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اس تجارت میں ہمیں نقصان نہ آ جائے، ومساکن ترضونہا، اور تمہارے گھر، ترضونہا، جسے تم بڑا پسند کرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں، یہ نا 7-8 چیزیں ہیں، 8 چیزیں گنوا کر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں احب الیکم، اگر زیادہ محبوب ہو جائیں، محبت آ جائے الیکم، تمہاری طرف، من اللہ، اللہ سے، اگر ان سب چیزوں کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جائے، محبت ہے ان سب چیزوں کی، انسان کے دل میں باپ کی محبت ہے، وہ کون سا انسان ہے جو باپ سے محبت نہ کرتا ہو؟
بیٹوں سے محبت نہ ہو، بھائیوں سے محبت نہ ہو، بیوی سے محبت نہ ہو، خاندان کنبے قبیلے سے محبت نہ ہو، اور مال جس کی خاطر لگا ہوا ہے اس سے محبت نہ ہو، تجارت، گھر، ان سب چیزوں سے محبت ہوتی ہے انسان کے دل میں، اللہ نے رکھ دی ہے۔ لیکن اگر ان محبتوں سے ان چیزوں کی محبت اللہ کی محبت سے آگے بڑھ جائے تو پھر یہ نقصان ہے، انسان کی زندگی دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے۔ ان سب چیزوں کی محبت ہو لیکن اللہ کی محبت ان سب چیزوں کی محبت پر غالب ہو۔ مومن وہ ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ محبت ہو اللہ کی، ٹھیک ہے نا، اللہ کی محبت پر والدین کی محبت کو قربان کرنا پڑے تو کر دے، بیٹے کی محبت قربان کرنی پڑے تو کر دے، مال قربان کرنا پڑے تو ایک لمحہ بھی پیچھے نہ ہٹے، تاکہ اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو جان بھی قربان کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے عمر مجھ سے محبت کرتا ہے؟ فرمایا ہاں کرتا ہوں۔ کہا کتنی؟ کہا اللہ کے نبی سب سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ آپ سے محبت ہے، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں نا سب سے زیادہ۔ آپ نے پوچھا اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ آپ نے فرمایا عمر نہیں، تو مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، اور اسی میں لفظ ہے من نفسہ، اپنی جان سے بھی زیادہ جب تک کوئی محبت مجھ سے نہیں کرتا نا اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو مومن وہ ہے جو سب محبتوں سے بڑھ کر محبت ہو اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ ان سب چیزوں کی محبت احب الیکم، زیادہ ہو جائے، زیادہ پیارے ہو جائیں تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلی، اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو پھر تم انتظار کرو، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ فاسق کون ہے؟ پیچھے کیا عمل ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت کے مقابلے میں مال کی محبت زیادہ ہو، وہ فاسق ہے۔ اب جو بندہ دکان پہ بیٹھا ہے، اذان کی آواز ہوئی، نماز پڑھنے نہیں آتا، مال کی محبت کو ترجیح دے رہا ہے، دوست آئے ہوئے ہیں ان سے گپ شپ کیے ہوئے ہیں، دوستوں کی محبت کو ترجیح دی ہے اس نے، نیند آئی ہوئی ہے اور سویا پڑا ہے، اذان کی آوازیں آ رہی ہیں، نہیں جا رہا مسجد میں، نیند کو ترجیح دے دی اس نے۔ تو یہ ان ساری محبتوں سے بڑی محبت جس کے دل میں اللہ کی ہوگی تو پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے، ورنہ پھر دنیا میں انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے، اور اللہ کا عذاب جب آئے تو پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت، جہاد کی محبت، قرآن کی محبت، ان ساری دنیا کی محبتوں سے زیادہ کر دے۔ جی لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ۔ اب یہاں نا اس تیسرے رکوع سے اللہ رب العالمین نے پچھلا واقعہ ذکر کیا ہے، اور یہ درمیان والا ایک رکوع پہلے کا ہے، فتح مکہ سے پہلے کا۔ شروع والی صورت کے شروع کی تقریباً 5-6 آیتیں وہ فتح مکہ کے بعد کی ہیں، اور یہ دوسرا رکوع فتح مکہ سے پہلے کا ہے، اور یہاں سے تیسرے رکوع سے فتح مکہ کے بعد والی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ درمیان والا رکوع فتح مکہ سے پہلے کا ہے، اور یہاں سے آگے تقریباً 5ویں رکوع تک یہ فتح مکہ کے بعد اترنے والی آیتیں ہیں۔ یہاں بھی وہی ہے، فتح مکہ کے بعد، بلکہ فتح مکہ کے بعد جو غزوہ حنین ہوا تھا اس غزوے کے بھی بعد یہ آیتیں اتریں۔ جی اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہیں لقد، البتہ تحقیق، نصرکم اللہ، ہم نے مدد کی تمہاری، فی مواطن کثیرہ، بہت ساری جگہوں پر، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، ہے نا، کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے کہاں کہاں تمہاری مدد کی۔ یہاں بھی فرمایا کہ کئی جگہوں پر ہم نے تمہاری مدد کی، کثیرہ، بہت ساری جگہوں پر۔ ویوم حنین، اور خصوصاً حنین کے دن، یہاں غزوہ حنین کا ذکر ہے، واقعہ ہے کہ اس دن کو یاد کرو، ویوم حنین، کہ جس دن حنین کے دن ہم نے تمہاری مدد کی، اذ اعجبتکم، جب تم کو تعجب میں ڈال دیا، پسند آئی تم کو، اچھی لگی تم کو، کثرتکم، تمہاری کثرت، تم کثیر تعداد میں تھے تو تمہاری اس کثیر تعداد نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا، غرور میں ڈال دیا، تمہیں اونچا کر دیا، اور تمہیں بڑے پسند آنے لگے کہ ہم آج بہت زیادہ لوگ ہیں۔ اور کتنے لوگ تھے؟ 10,000 کا لشکر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن لے کر گئے نا،
مدینہ سے، اور جب مکہ فتح ہوا تو کئی لوگ پھر مسلمان ہوئے، اس وقت کئی قبائل مسلمان ہوئے، تقریباً 2000 کے قریب اور بھی لوگ مسلمان ہوئے، 12000 یا اس سے بھی زائد کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر حنین پر گئے۔ حنین نا مکہ سے دور ایک علاقے کا نام ہے، اور وہاں کئی جنگجو قبیلے تھے اور اپنے آپ کو بڑے لڑاکے سمجھتے تھے، بہت تیر انداز تھے، لیکن ان کی تعداد تقریباً 3000 کے قریب تھی۔ مسلمان 12000 کا لشکر اور ان کی تعداد 3000۔ اس وقت جب گئے نا صحابہ کرام نے دیکھا اور ان کے دلوں میں آنے لگا کہ جب ہم 313 تھے، 1000 سے ٹکرائے تھے، بدر کے دن 313 تھے، 1000 سے ٹکرا گئے تھے، ہم جیت گئے تھے، آج تو ہماری تعداد بھی بہت زیادہ ہے، یہ 3000 کا لشکر ہمارا کیا کر سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے کسی کھاتے میں بھی نہیں آتا نا۔ تھوڑا سا اپنے دل میں آنے لگا تو اللہ رب العالمین نے بھی سبق سکھا دیا کہ کہیں تمہارے دل میں یہ نہ آنے لگے کہ ہم جیتتے ہیں، ہمارے ہتھیار ہمیں جتواتے ہیں، تمہارے دل میں یہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور رب کی مدد سے ہی ہم جیتتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تعجب میں ڈال دیا تم کو تمہاری کثیر تعداد نے، فلم تغنی عنکم شیئا، تو پھر کچھ کام نہ آیا تمہاری نہ اسلحہ کام آیا، نہ تعداد کام آئی۔ جی وضاقت علیکم الارض، اور تنگ ہو گئی تم پر تمہاری زمین، بما رحبت، باوجہ کشادہ ہونے کے۔ کیسے تنگ ہوئی؟ جب یہ لشکر گیا نا، اور وہ بڑے جنگجو قبیلہ تھا، اللہ رب العالمین نے اصل سبق سکھانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لشکر کو لے کر آگے پہنچ گئے، اور وہ قبیلے والے انہوں نے گھیر لیا مسلمانوں کو، اور ایسے ایک دم سے سب نے تیر برسانے شروع کیے کہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا، اور الٹے پاؤں پیچھے بھاگنے لگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام تھے، وہ وہاں رہ گئے، آپ پیچھے نہیں ہٹے، اور آپ کے جو مخلص صحابہ مہاجرین تھے اور انصار بھی تھے وہ آپ کے ساتھ رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلایا، کہاں وہ؟ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ بیت رضوان درخت کے نیچے وعدہ کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ بدر کے میدان میں مجھ سے وعدہ کرنے والے کہاں ہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آوازیں لگائیں نا، بلایا، تو پھر سب صحابہ کرام جن کے حواس گم ہو گئے تھے، اپنی سواریاں چھوڑ کر بھاگ رہے تھے پیچھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زور سے بلایا اور تقریر کی، تو سب صحابہ کرام پھر مڑ کر پیچھے آئے، پھر سنبھالا اپنے آپ کو۔ ایک مرتبہ تو بکھر گئے تھے نا، پیچھے بھاگنے لگے تھے میدان جنگ چھوڑ کر، اور جب بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واپس آئے، اور اللہ رب العالمین کی مدد بھی شامل ہوئی، تو پھر دوبارہ پھر سے حملہ کیا، تو پھر جیت گئے۔ جنگ ہاری نہیں تھی، لیکن تھوڑا سا جو ہے نا، وہی اللہ نے نقشہ کھینچا کہ جب زمین تنگ ہو گئی تھی، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ تیر کہاں سے آ رہے ہیں، ہم نے بھاگنا کہاں ہے، جان کیسے بچانی، اپنی جانیں پڑ گئیں ان کو۔ جی ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پھر گئے مدبرین، پیٹھ پھیر کر۔ جی ثم انزل اللہ سکینہ، پھر اللہ نے نازل کی، اتاری تم پر، سکینتن، سکینت، سکون، اپنی رحمت تم پر اتاری، کیونکہ تمہیں دکھانا تھا کہ اصل جنگ کے میدانوں میں نصرت اور فتح جو ہے وہ نہ ہتھیار کی وجہ سے ہے، نہ تعداد کی وجہ سے ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی مدد اور رحمت سے ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی سکینتاً، اپنی طرف سے سکینت اور سکون، علی رسولہ، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور تمام مومنوں پر بھی، وانزل، اور اس نے اتارے، جنوداً، لشکر، لم تروہا، جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے، وعذب، اور عذاب دیا، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وذالک، اور یہ ہی بدلہ ہے الکافرین، کافروں کا۔ جی اور اس میں نا یہ جو غزوہ حنین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ آخری غزوہ ہے۔ سب سے پہلا غزوہ تھا بدر، اور یہ ہے آخری، اور یہاں دونوں کا ذکر کر دیا۔ شروع میں ہوا تھا بدر سے لڑائیاں شروع ہوئیں، اور شروع کے پہلے غزوے سے ہی اللہ رب العالمین نے کافروں کی طاقت کو توڑ دیا، ٹھیک ہے نا، کافروں کی طاقت ٹوٹ گئی، اور انہیں پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کے پاس کچھ ہے۔ اور پھر غزوہ احد ہوا، پھر خندق ہوا، پھر جو ہے نا فتح مکہ ہوا، اور پھر یہاں حنین میں جو ہے نا بالکل ان کی طاقت کو اللہ نے بالکل ختم کر دیا۔ اس کے بعد نا کوئی مکہ کے اندر کسی نے سر اٹھانے کی جرت نہیں کی۔ جب یہ سارے یہ عرب کے بہت بڑے جنگجو قبیلے تھے، یہ اپنے آپ کو سب سے بڑا جنگجو سمجھتے تھے، جب ان کی طاقت بھی ٹوٹ گئی تو اس کے بعد پھر کسی قوت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے سر اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے بعد پھر ہوا تھا غزوہ تبوک، لیکن عرب سے باہر کی قوم تھی وہ، اس وقت کی سپر پاور تھی وہ روم، اب اس کے ساتھ بھی جہاد نہیں ہوا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریاں کیں، صحابہ کرام کو لے کر گئے، لیکن اللہ نے ان کے دل میں ایسی رعب اور دبدبہ ڈال دیا کہ بغیر جنگ کے وہ صلح پر آمادہ ہو گئے اور جنگ نہیں ہوئی وہاں پر بھی۔ اس غزوہ حنین کے بعد عرب کے اندر کسی اور قوم نے، کسی بڑی طاقت نے مسلمانوں سے ٹکر لینے کی کوشش نہیں کی۔ اور پھر کیا ہوا؟ ثم یتوب اللہ، پھر یتوب اللہ، مہربان ہوتا ہے اللہ، من بعد ذالک، اس کے بعد، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العالمین معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہ نا انہی قوم کا ذکر ہے، حنین والوں کا، وہ قبیلے والے تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ جیتے نا 6000 کے قریب ان کی عورتیں اور بچے وہ غلام بن گئے، ٹھیک ہے نا، اور کئی ان کا مال، بھیڑ بکریاں بہت کثیر تعداد میں مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو ملی، وہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ نے انتظار کیا، آپ نے نا ان کا انتظار کیا کہ شاید وہ اسلام قبول کر کے واپس آ جائیں گے تو یہ ہم ان کو واپس دے دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کے باوجود بھی وہ نہیں آئے۔ آپ نے وہ مال غنیمت تقسیم کر دیا اور عورتوں کو لونڈیاں بنا دیا اور بچوں کو غلام بنا دیا، سب صحابہ جو مجاہدین تھے نا سب میں تقسیم کر دیا، اور 20 دن کے بعد نا تقریباً 20 دن کے بعد وہ دوبارہ آ گئے، اور یہ قبیلے والے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، گودی میں کھلایا تھا، وہ بھی انہی قبیلے میں تھی، وہ بھی آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگی، صحابہ کرام نے بتایا کہ ایک عورت ایسی بھی ہے جو کسی کے نہیں سنتی، وہ کہتا ہے اس نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد نامی جس کو میں دودھ پلاتی تھی، وہ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے نا تاریخ کی کتابوں میں، سیرت میں موجود ہے کہ آپ نے اپنی چادر بچھا دی اس کے لیے اور اس کو اس کے اوپر بٹھا دیا، ٹھیک ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری ماں ہے، آپ نے اتنی عزت دی، تکریم دی، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد اس آپ کے اخلاق، اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے کئی لوگ ان کے مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اور مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر ہمیں جو ہے نا ہمارا جو مال جنگ میں آپ نے لے لیا ہے وہ واپس کر دیں۔ آپ نے فرمایا اب میں نے تو بڑی انتظار کی تھی، اب تو وہ تقسیم ہو گیا ہے، اب ایسے کریں کہ 2 صورتیں ہیں، یا تو مال واپس لے لیں یا اپنے قیدی واپس لے لیں، ایک چیز ہم آپ کو دے دیتے ہیں، یا قیدیوں کو واپس کر دیں یا پھر مال لے لیں۔ انہوں نے کہا ہم مال نہیں لیتے، ہمیں ہمارے قیدی واپس کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے 6000 کے قریب تھے قیدی، وہ سب ان کو واپس لوٹا دیے، اور ان میں سے بھی کئی لوگ پھر مسلمان ہو گئے تھے۔ جی آگے اگلی آیت میں اور مفہوم ذکر ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک جو ہے نا وہ ناپاک ہیں۔ یہ کیونکہ اب اسلام بہت بڑی طاقت اور قوت بن چکی ہے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی تمہارے آگے اب سر اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا، تو پھر کیا کرو، انما المشرکون نجس، پھر جان لو کہ مشرک جو ہیں وہ نجس ہیں، ناپاک ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام، یہ آج کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ اس سے پہلے تو مشرک بھی بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے، میں نے بتایا تھا نا پہلے آپ کو، کپڑے اتار کر، اور نجس جو یہاں کہا ہے نا، اس نجس سے مراد ظاہری گندگی نہیں ہے، ظاہراً تو وہ نہاتے بھی ہیں، صاف ستھرے کپڑے بھی پہنتے ہیں، عقیدے کی گندگی ہے کہ ان کے عقیدے میں شرک ہے، بت پرستی ہے، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور بیت اللہ کو بھی بتوں سے انہوں نے بھرا ہوا ہے، تو ایسے مشرک آج کے بعد مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے اور آج تک نہیں جا سکتے۔ کافر جو ہے وہ حرم کی جو حدود ہے اس کے اندر یہودی، عیسائی، کافر، بدھ مت جتنے بھی ہیں وہ وہاں نہیں جا سکتے، باہر بورڈ لگے ہوئے ہیں آج کہ وہاں اصول ہے، قانون ہے، ہر کسی کا اپنا اصول ہوتا ہے کہ وہاں جو مشرک ہے وہ نہیں جا سکتا، اگر جانا ہے تو کلمہ پڑھے، پہلے کلمہ پڑھے گا تو پھر جائے گا، اس دن سے یہ اصول بنایا۔ اور پھر آج دیکھیں نا یہ جو نجس کہا ہے نا اللہ نے، عقیدے کی بھی گندگی ہے اور بظاہر بھی گندگی ہے، یہ جو کافر ہیں یہ کبھی استنجا نہیں کرتے، غسل جنابت نہیں کرتے، تو پھر کیا وہ پاک رہے گا وہ بندہ جس نے استنجا بھی نہیں کیا، غسل جنابت بھی نہیں کیا، اور پھر جتنا مرضی یہ پرفیوم لگا لیں اعلیٰ سے اعلیٰ، ان کے جسم سے پھر بھی بدبو نہیں جاتی، گندگی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے تو پھر یہ حرام کھاتے ہیں، سور کا گوشت کھاتے ہیں، جتنے بھی حرام چیزیں ہیں ساری کھا جاتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ہر چیز عام ہے، اور پھر اسی لیے وبائیں پھوٹتی ہیں۔ اب یہ کرونا وائرس آیا ہے نا، اور وہ خود مان رہے ہیں کہ اسی وجہ سے آیا ہے، حرام کاری کی وجہ سے، حرام کھانے کی وجہ سے، اور مسلمانوں میں نہیں ہے وہ مسلمان وضو کرتے ہیں، نہاتے ہیں، طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، تو مسلمانوں میں یہ وبائیں نہیں آتی ہیں، اسی وجہ سے آتی ہیں، اور اسی لیے فرمایا کہ یہ مشرک جو ہے نجس ہے، عقیدے کے اعتبار سے بھی
اور اپنے اعمال کے اعتبار سے بھی آج کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب تک نہ آئے۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، اس سال تو انہوں نے حج کر لیا ہے، آئندہ نہیں آئیں گے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم خوف محسوس کرو، عَيْلَةً مفلسی کا، کیونکہ وہ نا تجارت ہوتی تھی پورے عرب کی حج کے دنوں میں، قافلے آتے تھے سامان لے کر، اگر تمہارے دل میں یہ خوف اور خطرہ ہے کہ ہماری تجارت ختم ہو جائے گی تو کہاں سے کھائیں گے، اگر تمہیں یہ خوف ہے نا تو یغنیکم اللہ، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، من فضلہ، اپنے فضل کے ساتھ۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر ایسا غنا دیا کہ کئی سالوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب سلطنت روما اور فارس وہ فتح ہوئی، ایران فتح ہوا، تو اتنا مال آیا کہ مسجد نبوی کے اندر سونے اور چاندی کے جواہرات کا ڈھیر لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، اللہ نے غنی کیا اپنے فضل کے ساتھ، انشاء اگر وہ چاہے گا، ان اللہ علیم الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، ہاں جی، قتال کرو، جنگ کرو ان لوگوں سے، لا یؤمنون باللہ، جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں لاتے، ولا یحرمون، اور نہیں وہ حرام ٹھہراتے، ما ان چیزوں کو حرم اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، جی، ورسول، اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ ان کو حرام نہیں سمجھتے، ولا یدینون دین الحق، اور نہیں وہ اپنا دین بناتے دین حق کو، اسلام کو اپنا دین نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ قتال کرو اور جہاد کرو۔ کب تک؟ حتی دین الحق من الذین، ان لوگوں میں سے اوت الکتاب، جو اہل کتاب ہیں، جن کو کتاب دی گئی، یہودی اور عیسائی، ان سے بھی قتال کرو، کیونکہ وہ دین کو، اسلام کو حق اور سچ مذہب نہیں سمجھتے، یہاں تک کہ کب تک جہاد کرنا ہے؟ حتی، یہاں تک کہ یعط الجزیہ، وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں، عن یدن، اپنے ہاتھ کے ساتھ، وہم صاغرون، اور وہ چھوٹے بن کر رہیں، ذلیل ہو کر رہیں، تو پھر جہاد نہیں کرنا۔ یہ حکم عام کافروں کے ساتھ تھا اس وقت جب یہ آیتیں اتری نا، اور اس سے پہلے اس صورت کے شروع میں جو مشرکین مکہ تھے ان کے لیے حکم اور تھا، ان کے لیے یہ احکام تھے کہ ان کے لیے اب اعلان کر دو تم کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر اس مکہ کی سرزمین کو چھوڑ دو، ملک بدر ہو جاؤ، تیسری صورت میں تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اور کوئی تمہارے یہاں رہنے کی کوئی گنجائش بھی باقی نہیں ہے، کیونکہ ان پر ساری اتمام حجت ہو چکی تھیں، 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں رہے، اور اس کے بعد بھی انہوں نے کئی لڑائیاں کیں، اور غزوہ بدر کے دن وہ کہہ کر آئے تھے کہ اللہ جو حق ہے وہ فیصلہ دکھا دے ہمیں، سب کچھ ہو چکا تھا۔ ان کے لیے یہ حکم تھا کہ ان کے لیے صرف 2 ہی صورتیں ہیں، یا مسلمان ہو جائیں یا مکہ کو چھوڑ دیں اور یہاں سے بھاگ جائیں، جہاں جاتے ہیں جائیں، تیسرے نمبر پر کوئی اور صورت نہیں ہے، انہیں قتل کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ جہاں بھی کوئی کافر ملے نا قتل کر دو، صرف 3-4 صورتیں تھیں اس کی، ورنہ اس کے علاوہ جتنے بھی کافر ملے آپ نے کہا کہ ان کو اعلان، عام قتل کا اعلان ہوا۔ اور یہاں اس آیت میں جو ہے یہ ان مشرکین مکہ کے علاوہ ان کے ساتھ تو ہو گیا نا معاملہ، اور عام کافروں کے لیے، عام قبائل، عرب کے قبائل، یہودی، عیسائی، جہاں بھی جو رہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کو جا کر کہیں کہ یا تو اسلام قبول کر لیں، آپ کے بھی وہی حقوق ہو گئے جو عام مسلمانوں کے حق ہیں، یا پھر ایسے کریں کہ آپ مسلمان نہیں ہونا چاہتے تو پھر آپ اسلامی حکومت کے ماتحت بن جائیں، اسلامی حکومت آپ کے مال کی، آپ کے جان کی، آپ کی عزت کی حفاظت کرے گی، اور آپ نے ٹیکس دینا ہوگا، اسلامی حکومت کو آپ نے ٹیکس دینا ہوگا۔ یہ 2 شرطیں منظور ہیں تو ٹھیک، ورنہ تیسرے نمبر پر اگر آپ مسلمان بھی نہیں ہوتے، اسلامی سلطنت کے زیر تحت بھی نہیں آتے، تو پھر آپ سے جہاد کیا جائے گا۔ تو خلافت راشدہ کے دور میں یہی اصول رہا، جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنگ کے لیے بھیجتے تو ان سے یہی کہتے، پہلے جا کر ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ مسلمان بن جاؤ، یا پھر جزیہ دے کر مسلمان حکومت کے زیر ان کے ماتحت بن جاؤ، ٹیکس دو۔ اس کی اگر یہ نہیں کرتے، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اس زمین پر بھی رہیں گے، اپنے دین پر بھی رہیں گے، اور اللہ کی اس زمین پر باطل کا نظام بھی ہم قائم رکھیں گے، تو پھر ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے اور جہاد کریں گے۔ یہی اصول ہیں جہاد کے، کہ کسی بھی کافر کے ساتھ جہاد کرنا ہے تو پہلے دعوت دینی ہے، اسلام کو قبول کر لے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان بھی، یہ تو اس وقت کی بات تھی نا، پھر خلافت راشدہ کے دور میں اسلام ایک قوت تھا، آج وہ قوت ہی نہیں، وہ طاقت ہی نہیں،
تو آج یہ کہیں کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، ان سے قتال کرتے رہو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، تو آگے پیچھے دیکھ کر سارے مفہوم پھر سمجھنا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کوئی کافر یہاں ہمارے ملک میں رہ رہا اور وہ اسلام قبول نہیں کرتا، ان سے جہاد کرنا شروع کر دو۔ انڈیا میں مسلمان رہتے ہیں اور کافر بھی رہتے ہیں، وہ اسی آیت ایک ٹکڑے کو پڑھ کر وہ کہیں کہ ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہ لڑائی کرنا شروع کر دیں۔ ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہاں تو حکومت ہی ان کی ہے، مسلمان ان کی حکومت کے ماتحت رہ رہے ہیں، یہ حکومت کا فرض ہے، جہاد کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔